السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیزان گرامی، کراچی کے انسانیت کی خدمت کرنے والے سارم برنی صاحب امریکہ سے آتے ہوئے کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار ہو گئے۔ سوشل میڈیا میں پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ ایک ایسا مسیحا، ابھی تو مقدمہ چلے گا، اس طرح تو عمران خان پر بھی 200 مقدمات بنائے گئے جھوٹے، اسی طرح تو چار دیواری کا تقدس پائمال ہوا۔ آپ نے عمران ریاض کو بھی دیکھ لیا، اس بیچارے کا کیا قصور تھا، حج پہ جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ناروا سلوک کے اللہ کے غضب کو یہ لوگ دعوت دے گئے کہ اب حج کرنا بھی جرم بن گیا ہے پاکستان میں۔ تو حاضرین کرام، میں سید پیر غلام علی شاہ سجادہ نشین مرشد باغ پختونخوا پریزنٹ فیصل آباد ایک ریلیجس کے ساتھ اسپرچول اسکالر بھی ہوں۔ سینکڑوں میرے فالوور ہیں، مریدین متقدین دوست احباب، لیکن سارم برنی کہ آپ یہ خدمات دیکھیں کہ لاوارث بچے، یتیم بچے، غریب بچے، اور ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے کہ وہاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کوڑے سے اٹھا کر لائے ہیں، جس کا نہ والد کا پتہ نہ باپ کا پتہ، ایسے عظیم آدمی اور اس کے ساتھ ایسا ذلت میں سلوک۔ خاک اس ملک میں، اس معاشرے میں انسانیت کے لیے کوئی قدم اٹھائے گا، خدمت کرے گا، خدا را ایسے نہ کیجیے گا۔ الزام لگانا اور بات ہے، جرم ثابت ہونا یا جرم کرنا اور بات ہے، لیکن ایسے ہمارے ہیرے، ہمارے معاشرے کی سرمایہ، خدا را ایسے لوگوں کی قدر کیجیے گا۔ بالفرض اگر اس پر کوئی شکایت ہے تو مہذب طریقے سے بھی ٹیکل ہو سکتا تھا، ایسے گناؤنی واردات کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو کہیں بھاگ تو نہیں رہا تھا، جا تو نہیں رہا تھا۔ آپ اس عظیم ہیرو کو، جو انسانیت کا درد دکھ رکھنے والا ہے، میرے حضور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دکھ رکھنے والا، اللہ کی مخلوق کا بے لوث خدمت کرنے والا، بجائے تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو سر کے بل کے اوپر رکھیں تاج کی طرح۔ آپ نے اس کی ایک چھوٹی سی گناہ جو ابھی سرزد بھی نہیں ہوئی، ابھی تو کیس چلے گا، پتہ نہیں ثابت ہوگا نہیں ہوگا، وہ تو کورٹوں کے معاملات ہے، لیکن انویسٹیگیشن کی حد تک اس کو گھر جانا چاہیے تھا۔ آپ گرفتاری سے پہلے لاکھ مرتبہ سوچ لیتے کہ انسانیت کا خیر خواہ ہے،
پاکستان کا فرزند ہے، اور اگر یہی حال رہا، اب انویسٹیگیشن ہوئی بھی نہیں ہے، آپ FIR درج کرتے ہو، لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو میری درماندانہ اپیل ہے، ایسے نہ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں دن رات۔ لوگ ایک وقت روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، پھر یتیموں کی پرورش، لاوارثوں کی پرورش، پھر بہت سے ایسے خواتین جو گھروں سے نکال لیتے ہیں، خودکشی کرنے کے بجائے سارم اس کو لے لیتے ہیں، اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، یہ ہمارے اصل ریئل ہیرو ہیں۔ تمام قوم کو میں اپیل کرتا ہوں، تمام امت مصطفیٰ کے درد رکھنے والے عاشقان مصطفیٰ کو اپیل کرتا ہوں کہ ایسے سارم برنی جیسے لوگوں کو سپورٹ کیجئے گا۔ ایسے لوگ بار بار نہیں ملتے۔ پاکستان میں پہلے سے انسانیت کی خدمت رکھنے والے، دکھ درد رکھنے والے اور اس میں خوشیاں بانٹنے والے بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاشرہ جبر کی طرف جا رہا ہے، ظلم کی طرف جا رہا ہے، اقربا پروری کی طرف جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے قوم بننا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے، ہم نے اس ملک کے نسلوں کے لیے سوچنا ہے۔ یہ بزرگان دین کی لاکھوں قربانیوں کے باوجود ملا ہے، لاکھوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ میں پنجاب میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بہت بڑے عمر کے ہیں، تو وہ میں چودھری صاحبان کے ساتھ بیٹھتا تھا، پوچھتا تھا، جب وہ مجھے دکھ بری کہانیاں سناتے تھے، جس طرح کلیجہ منہ کی طرف میرا آ جاتا تھا کہ اس وقت جو ظلم اور بربریت ڈھائی گئی تھی وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمام انسانیت کے خیر خواہوں کے لیے جو خدمت کرتے ہیں بے لوث، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، ہماری ہمدردیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ ہر جگہ جو ہمارے پاس تو خانقاہ ہے، ہمارے پاس مسجد ہے، خانقاہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، یا جو اسپرچول لوگ تزکیہ تخلیہ کیا لائے، تو اپنی خانقاہ سے میں آواز ایک جگنو کی طرح اٹھا رہا ہوں کہ سارم برنی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ عظیم آدمی ہیں، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، سیاست نہیں کھیلنی چاہیے، سازش نہیں کھیلنی چاہیے۔ جو شکایت ہے میرٹ پہ آپ انویسٹیگیشن کریں، عزت سے رکھیں، ان کو عزت دو، وہ فرزند پاکستان ہے۔ ایسے لوگ بار بار نہیں ملیں گے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے اور انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدا۔ سید پیر غلام علی شاہ، گدائیں درویش شاہ، گدی نشین مرشد باغ، پختونخوا، پریزنٹ فیصل آباد۔